إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ القصص رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون دولت کے ساتھ جو ہے ایک مشہور فرد ہے جس کا نام سنتے ہی دولت مال کا جو ہے تصور ذہن میں آتا ہے، تو اس میں اس کا ہم واقعہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ یہ بھی ہم اصول سیکھیں گے کہ ایک مالدار مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے اس کو اور کیا نہیں کرنے چاہیے، کیا کیا کام وہ کرے گا تو اس کا مال اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث بن جائے گا، اور کیا کام وہ کرے گا تو وہ پھر قارون بن جائے گا۔ قارون نے کیا کام کیے تھے اور اس کو کیا سمجھایا گیا تھا اور اس نے وہ نہیں کیا، وہ ساری چیزیں اس رکوع میں آج پڑھیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مال دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اللہ کی نعمتیں سب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو توجہ سے خود بھی آپ سنیں، آگے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ہم سب اپنے مال کو درست طریقے پر خرچ کرنے والے بنیں اور اپنے مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی سنوار لیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے مال کے ذریعے سے بغاوت، سرکشی اور ایسے کام نہ کریں جو ہمارے لیے آخرت میں نقصان کا باعث بنے۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہ، تو اس نے سرکشی کی ان پر، وآتیناہ، اللہ فرماتے ہم نے اسے دیا، من الکنوز، خزانوں میں سے، ما جو کہ ان مفاتحہ، کہ ان خزانوں کی چابیاں، لتنوء، یقیناً مشکل ہوتی تھی، بالعصبہ، ایک جماعت کو، بالقوہ، طاقت والی، اذ قال، جب کہا، لہو، اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، لا تفرح، کہ تو اطرانا، تو فخر نہ کر، تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور تو تلاش کر، تو ڈھونڈ، فیما، اس میں جو آتاک اللہ، تجھے دیا اللہ نے، الدار الاخرہ، اخروی گھر، آخرت کا گھر اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور تو نہ بھول اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے، واحسن، اور تو احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے احسان کیا تجھ پر، ولا تبغ الفساد، اور نہ تو تلاش کر فساد کو زمین میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المفسدین، نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو۔ قال، اس نے کہا، انما اوتیتہ، یقیناً یہ تو مال مجھے دیا گیا ہے، علی علم، میرے علم کی بنا پر، اولم یعلم، کیا بھلا وہ نہیں جانتا، اس نے نہیں جانا، ان اللہ قد اہلک، یقیناً اللہ نے ہلاک کر دی، من قبل، اس سے پہلے، من القرون، کئی امتیں، کئی بستیاں ہلاک کر دیں، من هو اشد منہم قوہ، جو اس سے زیادہ قوت والے تھے، اس سے زیادہ علم والے تھے، اس سے زیادہ طاقت والے تھے، واکثر جمع، ان کی جماعتیں بھی ان سے بڑی تھیں، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں وہ پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ۔ فخرج علی قومی، پھر وہ نکلا ایک دن اپنی قوم پر، فی زینتی، اپنی زیب و زینت میں، اپنی ٹھاٹ باٹ میں، قال، کہا اس نے، الذین، ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، مال و دولت چاہتے تھے، یا لیت لنا، اے کاش کہ ہمارے لیے، مثل اس کے ہو، اوتیا قارون، جس طرح قارون کو ملا ہے ہمیں بھی اس طرح ملتا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کو تو بہت بڑا، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوت العلم، جو اہل علم تھے، جو حقیقی علم والے تھے، انہوں نے کیا کہا، ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ وہ بہتر ہے، لمن، اس کے لیے، آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں یہ صلہ ملتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ فخسفنا بھی، اللہ فرماتے ہم نے دھنسا دیا اس کو بھی، وبداری، اور اس کے گھر کو بھی، الارض، زمین میں، فما كان له من فئہ، بس اس کے لیے نہیں تھا کوئی بھی گروہ، ینصرونہ، کہ جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما كان من المنتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ،
اور ہو گئے وہ لوگ تمنا، جنہوں نے تمنا کی مکانہ اس کے مرتبے پر، بالامس سے کل کو، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ، افسوس کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق، وہ فراخ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے، کم کرتا ہے رزق کو، لولا امن اللہ علینا، اگر نہ ہوتا کہ احسان کیا اللہ نے ہم پر، لخسف بنا، تو ضرور ہم کو بھی دھنسا دیا جاتا، وَإِكَأَنَّ، ہے افسوس، حقیقت یہ ہے، لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس کا اصل یہ قارون کا یہاں پر اس صورت میں واقعہ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، جس طرح پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ صورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے تھے تو تب یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس میں ان حالات کے مطابق جو ہے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ تفصیلاً یہاں پہ ذکر کیا ہے، یہاں بھی۔ اب چونکہ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مالدار تھا، اور اپنے مال کی وجہ سے اس نے بغاوت کی اور سرکشی کی، اور اپنے مال کے غرور اور تکبر میں آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اپنے اس مال کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کی بجائے مخالفت کی، اور کہا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی بیان ہی اسی طرح تھے۔ آپ کے بھی جو مالدار لوگ تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ابو لہب، بڑا مالدار تھا، اور یہ دو مالدار ہیں، قارون اور ایک ابو لہب، جن کا نام لے کر ان کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا۔ وہ بھی مالدار تھا، وزیر خزانہ تھا، اور بہت بڑا کرپٹ انسان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مالداروں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا دعوت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہو رہا، اس طرح کے واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ جن لوگوں کو مال ملتا ہے وہ بہت ہی کم سیدھے راستے پہ آتے ہیں، بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں۔ اکثر انبیاء کی جو دعوت کو قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی سہولتیں اور دنیاوی عیش و آرام اور دنیاوی عہدے اور صدارتیں اور چودراہٹیں اور وزارتیں کم ہوتی ہیں، ورنہ اکثر جو سردار ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے، جن کو اپنی سرداریوں کے گرنے کا، اپنی پگڑیوں کے نیچے جانے کا اور اپنی ناک کے کٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کی اصل ایسے بڑے بڑے سرداروں کی سرداریاں اور پیسہ اور دولت ظلم کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کی ساری سرداری اور سرداری اور ساری سلطنت اور ساری قوت اور طاقت اور بادشاہت اور اقتدار، وہ اس کی بنیاد ظلم پر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی سرداری کے نیچے، اپنی کرسیوں کے نیچے مظلوموں کو دبایا ہوتا ہے، کئی لوگوں کا خون نچوڑا ہوتا ہے، کئی مزدوروں کی مزدوریاں کھائی ہوتی ہیں، مفت میں کئی لوگوں کو غلام بنا رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے، اور جب اگر وہ حق کو قبول کر لیں، سچائی کو قبول کر لیں، پھر انہیں ظلم چھوڑنا پڑے گا، ہر انسان کو اس کے حق واپس کرنے پڑیں گے، ظلم اور زیادتیاں ختم کرنی پڑیں گی۔ وہ ختم کرتے ہیں تو پھر سرداریاں کہاں رہیں؟ پھر تو سرداری بھی مٹ جائے گی۔ جس طرح فرعون تھا بہت بڑا ظالم، اس کی سرداری اور اس کی بادشاہت کس پر قائم تھی کہ مفت میں بنی اسرائیل سے مزدوریاں کراتا تھا، غلامیاں کراتا تھا، ان سے غلام بنایا ہوا تھا ان کو، اور اب دیکھیں نا کتنا بڑا ظالم، صرف اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے صرف ایک شخص کی بادشاہت کو بچانے کے لیے کئی ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کیا گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی، اور پھر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ صرف ایک چند نجومیوں نے جو ہے اس کو بتا دیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل سے ایک بچہ آئے گا اور تیری سرداری مٹا دے گا۔ اس نے کہا کسی بچے کو ہم جوان ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ وہ اس مقصد کے لیے اتنے بچے اس نے قتل کرا دی، اگر کئی اور مقصدوں کے لیے، اپنے اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اور عیاشیوں کے لیے وہ کتنے زیادہ ظلم کرتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟
تو اصل میں اس لیے پیسے والے سردار اور چودھری اور بڑے بڑے عہدوں والے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، کیونکہ پھر ان کی چودراہٹیں، ان کی سرداریاں اور ان کے جو بھی انہوں نے اپنے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر رکھے ہوتے ہیں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے معیار اور سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے، وہ سب گرتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ ایسا نہیں، بلکہ پہلے بھی اسی طرح لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے پیسے کو ترجیح دی اور واقعہ سنایا، اور اس میں کئی نصیحتیں بھی ہیں کہ جس طرح قارون تھا، اس کو سمجھایا گیا تھا، اس نے اپنی آخرت کا فائدہ نہیں سوچا۔ آج بھی مکہ والے، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے خرچ کریں، اپنی سرداریاں اور چودراہٹیں، اپنے تعلقات دین کو آگے پھیلانے کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن جائیں، آپ کے مددگار بن جائیں، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا، نصیحت پر عمل نہیں کیا، تو پھر ان کا حال بھی وہی ہوگا جو حال قارون کا ہوا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بھی موسیٰ کی قوم سے تھا، لیکن قومیت نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ یہاں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اگر کسی اچھے نسب کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق کسی اچھے خاندان کے ساتھ ہے، اور اس کے عمل برے ہیں، تو وہ اس کا تعلق اسے فائدہ نہیں دے گا۔ موسیٰ کی قوم سے تھا لیکن فائدہ نہ ہوا اس کو۔ آج بھی کئی لوگ صرف اس لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ سید خاندان سے ہیں۔ سید خاندان سے ہونا ایک عظیم جو ہے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، انعام ہے، لیکن سید ہو کر اگر نماز نہیں پڑھے، سید ہو کر اگر حرام کھائے، سید ہو کر اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرے، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تو اسے نہیں ملے گا نا۔ اب دیکھیں نا، کئی ایسی ایکٹریس ہیں، ایکٹریسوں وہ تو اب چونکہ جدید دور میں ان کا نام رکھ دیا گیا، گلوکارائیں، فنکارائیں، جن کو کنجریاں کہا جاتا تھا، سید خاندان سے، اپنے آپ کو سید کہنے والی، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ خاندان کس کا ہے، کس خاندان کو بدنام کر رہی ہو تم ہیں؟ تو نیوز میں آیا ہوتا ہے نا، خبروں میں، فلاں اس کا نام لکھا ہوتا ہے آگے بخاری، ہے بھی بخاری، ہے بھی سید، اور کرتوت کیسے ہیں؟ یا تو اپنے نام بدل لو یا اپنے کام بدل لو۔ اور پھر کئی اچھے ناموں والی، فاطمہ نام رکھا ہے، عائشہ نام رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں والے نام رکھے ہوئے ہیں، اور کام دیکھ لو، انسانیت شرما جائے۔ تو صرف تعلق جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ قارون بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کزن تھا، بہرحال جو بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور تعلق صرف خاندان سے ہونا، اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ بغاوت کی، فبغا، اس نے سرکشی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو جو ہے نا چابیاں دی تھیں، اس کو مال و دولت دیا تھا۔ یہاں نا ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی یار چابیاں اٹھانے والی ایک بڑی جماعت، اکثر ترجمہ پڑھاتے ہیں نا بچوں کو، جامعہ میں بھی پڑھاتے ہیں بچے، یہاں پہ بڑا سوال پوچھتے ہیں کہ لا تنوء بالعصبۃ وبالقوۃ، چابیاں اٹھانے کے لیے اتنی بڑی جماعت، کیا وہ بیوقوف تھا؟ اتنی زیادہ چابیاں کیوں رکھی ہوئی تھیں؟ بڑی ساری عمارت بنا لیتا، ایک ہی تالا اس کو لگا لیتا، اور چابی تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ تو کیا تھا اصل نا اس دور میں جو مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا نا، مال کو محفوظ اب بھی ہے، اب بھی یہ طریقہ ہے کہ بڑے بڑے گیٹ بنائے جاتے ہیں، مال تو اندر جمع ہے، سونا چاندی جواہرات بڑی عمارت میں ہے، اب وہ عمارت زمین دوز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایسے کھڑی عمارت زمین کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، نیچے گہرے کنویں اور گہرے جو ہے تہ خانے بڑے بڑے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا جو مین انٹرسٹ ہے، مین گیٹ ہے جو، وہ بہت بڑا بھاری، اور بڑے بڑے لوہا اس میں جو ہے میٹل استعمال کیا ہوا، یا پتھر بڑے بڑے بھاری جو ہے وہ استعمال کیے ہوئے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس گیٹ کو کھولنے کے لیے، اتنا لمبا اونچا اور بڑا، اب ایک بندے سے تو وہ، اور پھر اس کے جو لاک ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو لاک لگانے کے لیے وہ بھی بہت بڑے میٹل کے، بڑے بھاری بھرکم یا پتھر کے، کہ جس طرح نیچے زمین دوز تہ خانے لگائے جائیں، ان کو اٹھانے کے لیے ڈھکن، جس طرح بڑے بڑے جو ہے پتھر کے ڈھکن ہوتے ہیں، ان کو ایک بندے سے نہیں اٹھایا جاتا، نہیں کھولا جاتا۔ تو بڑے طاقتور لوگ جو ہے، چند لوگ مل کر اس کو گیٹ کو کھولتے تھے، یا نیچے زمین دوز اگر کوئی غاریں بنی ہیں، سرنگیں بنی ہیں،
تو اس میں اس نے خزانہ چھپایا ہوا ہے، تو اس کے ڈھکن کھولنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ میٹل کے، لوہے کے، یہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، تو ان کو کھولنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ وبالقوہ، اب اس کو نا اس کی قوم نے کہا لا تفرح، اب اس میں خرابی کیا آ گئی؟ مالداروں میں جو آج بھی خرابی پائی جاتی ہے، جو دیندار مسلمان آخرت کو جو ہے سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا، اس کے پاس مال ہوگا تو یہ خرابی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لا تفرح، وہ اکڑتا تھا، اپنے مال میں شوخیاں مارتا تھا، تو یہ خرابی ہے بہت بڑی مالداروں کی، اپنے مال پہ شوخی مارنا۔ شوخیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہ مال آ گیا اب دوسروں کو حقیر سمجھنا، مال آ گیا تو دکھانا، صرف کوئی مقصد نہیں ہے اپنا فون چینج کرنے کا۔ یہ فون میرے پاس ہے، مجھے کئی دفعہ دوستوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو چینج کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مجھے جب کام دے رہا ہے، میرا کام ہو رہا ہے، جب یہ کام نہیں دے گا تو چینج کر لیں گے، 2-2.5 سال ہو گئے غالباً، تو چنگ کر لیں گے چینج۔ اب یہ شوخی ہے کہ میرے پاس اگر پیسہ ہے اور میں فون نیا لے سکتا ہوں تو پرانا کیوں رکھوں؟ لوگوں نیا ماڈل اب چونکہ آ گیا ہے، لیکن کئی لوگ صرف اس وجہ سے اپنا فون چینج کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانا ہے، اس وجہ سے گاڑی چینج کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانی ہے، اس وجہ سے نئے نئے برانڈز کے جو ہے وہ جوتے اور کپڑے اور چیزیں لے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ یہ شوخی ہے، یہ شوخی ہے۔ لا تفرح، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور لوگوں کو، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے جب یہ کام کرتے ہیں نا ہم، یہ ذہن بن جاتا ہے فلاں برانڈ، فلاں فون، فلاں گاڑی، فلاں بنگلہ گھر، فلاں ہوٹل پہ کھانا، اور یوں شادیوں پہ اتنا پیسہ اڑانا، پھر یہ ذہن انسان کی نظر صرف پیسے پر پڑ جاتی ہے، اور دوسرے انسان جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، انسان ان کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے پیسے پر شوخیاں نہ مار۔ آخرت کا طالب، اللہ کو راضی کرنے والا انسان کبھی اپنے پیسے پہ شوخیاں نہیں مارتا۔ تو قارون کو کیا گیا تھا؟ شوخیاں نہ مار۔ اللہ تعالیٰ شوخیاں مارنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ فرحین، اترانے والے، اکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والے، شوخیاں مارنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں آپ کو ضرورت ہے، آپ کا گھر، فیملی بڑی ہے، آپ کو 3 گاڑیوں کی ضرورت ہے، 3 رکھیں۔ آپ کے گھر میں 4-5 فون ہے، ضرورت ہے۔ آپ کو جو ہے اچھے جوتے، اچھے کپڑے ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دیں، اللہ پسند کرتے ہیں کہ اس کا مال کا اثر بھی ہونا چاہیے، آپ خوبصورت بنیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی گاڑی میں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک چیز لینے کی، صرف یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے اور جلانا ہے۔ کئی لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم فلاں چیز لے کے فلاں چیز، پھر ہم جو ہے شریکوں کو جلائیں گے، یہ لکھوایا ہوتا ہے گاڑی کے، شریکن آگ لگ دی۔ تو یہ شوخی ہیں، کیا کریں گے شریک جل کے؟ وہ تو جو جلتے ہیں نا، ایسی چیزوں سے جلتے ہیں، وہ خود بھی بے وقوف ہیں۔ یہ دنیا حقیر سی ہے، جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے نا، اس کو دنیا کے آنے کا کوئی اتنی خوشی بھی نہیں ہوتی، اس کو اور دنیا کے جانے کا اتنا غم نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی گاڑیاں دیکھ کر وہ جلتا نہیں ہے، وہ دنیا کے پیسے، اس کی نظر ہی نہیں جاتی ان چیزوں پہ، اس کی نظر تو آخرت پہ ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اب اس آیت میں نا انتہائی اہم ترین نصیحتیں ہیں۔ ایک مالدار مسلمان کے لیے کیسا کردار ہونا چاہیے، اس کا مالدار مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کا یہ کردار نہیں ہے تو وہ قارون ہے۔ قارون کو نصیحت کی تھی دینداروں نے، اس وقت کے جو ہے دیندار لوگوں نے، اور ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو اس کو، یہاں پر وضاحت تو نہیں ہے، اور کیا کہا اس کو؟ وَابْتَغِ، تو تلاش کر، فیما آتاک اللہ، جو اللہ نے تجھے دی ہے نا، الدار الآخرہ، اللہ نے تجھے کیا دیا ہے؟ مال دیا ہے، اللہ نے تجھے مال دیا، تو اس مال کے ذریعے سے کیا تلاش کر؟ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر بھی تلاش کر لے۔ یہ مال تیرے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا کہ اگر تو اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرے، اس مال کو خرچ کر کے آخرت میں اپنے جنت بنا لے۔ مالدار مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مال وہاں پہ خرچ کرے جہاں اللہ کی رضا ہو، اپنی ضرورت کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مال کا اصل مقصد کیا ہے؟ وابتغی، ایک مالدار مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جو میں نے لفظ بولا نا، اس کے مطابق آپ اگر توجہ رکھیں گے نا، وابتغی فیما آتاک، اللہ نے تجھے مال دیا نا، تو مال کے ذریعے کیا کر؟ الدار الآخرہ، اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا،
من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو مسجد پیسے سے ہی بنتی ہے نا، اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، حلال کا مال دیا ہے اللہ نے آپ کو، تو اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لیں، اپنی جنت بنا لیں، آخرت میں اپنا گھر بنا لیں۔ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس سننے والے ہیں نا، میری آپ کو نصیحت ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ الگ سے اپنی مسجد بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں، ضرور بنائیں۔ یہ شیطان کا ذہن ہے کہ اتنی مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں، ابھی اور مسجد کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ نہیں، مسجدیں بنائیں جہاں، ہاں یہ دیکھ لیں کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسجد ابھی بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ اور مسجد بنا رہے ہیں، تو یہ تو پہلے بنی ہوئی ہے، وہاں پہ بنائیں، اس جگہ میں، اس علاقے میں جہاں پر مسجد نہیں ہے، وہاں پہ آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مسجد بنائیں، ضرور بنائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور پھر اسی طرح اگر پوری مسجد بنانے کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو کم از کم جتنی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، مسجد بن رہی ہے یا اس کی تعمیر ہو رہی ہے، تو اس میں ضرور حصہ ملائیں، ضرور حصہ۔ نیت کیا ہو کہ اللہ بدلے میں میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ تو مالدار مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی اس کو جو نصیحت ہے جو یہاں سے مل رہی ہے قرآن سے، سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، تو تلاش کر اللہ نے جو تجھے مال دیا نا، دار الآخرہ، اس کے بدلے میں آخرت کا گھر بھی بنا۔ تو مسجد جہاں بن رہی ہے وہاں پہ اس کی تعمیر میں حصہ ملائے، مسجد کے لیے جگہ خریدی جا رہی ہے، پلاٹ خریدا جا رہا ہے، اس میں ضرور ملائے حصہ۔ اصل جو زمین مسجد کے لیے خریدی جا رہی ہے اس پہ مسجد بنے گی نا، اسی پہ سجدے ہوں گے، اسی پہ لوگ آ کے نمازیں پڑھیں گے، اسی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، قیام ہوگا، رمضان میں جو ہے قیام کیا جائے گا، اور بچے وہاں پہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ جس مسجد پر، جس زمین پر مسجد بنے گی، ایک ایک سجدہ ہوگا، ایک ایک سجدے کے بدلے اللہ آپ کو جو ہے جنت میں آپ کے لیے گھر بنائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے نا، من بنا للہ مسجدا کمفحد قطات، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر گھر بنایا۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا سا، اتنا، یعنی ایک اینٹ لگا دی، اتنی وسعت تھی اس بندے کے پاس، ایک اینٹ اس نے لگا دی۔ تو اتنا بھی اگر کسی نے مال خرچ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ضرور آپ حصہ شامل کیا کریں۔ مسجد کی جب آپ کو اپیل کی جائے، ہمارے گروپس جو آن لائن تفسیر القرآن کے چل رہے ہیں، اس میں اگر کوئی ایسا موقع ہو تو ہم ضرور آپ کے ساتھ وہ ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہیں، تو آپ ضرور اس میں جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے حصہ شامل کریں، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا مال کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت کا گھر بنانے کی کوشش کریں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں اس مال کے ذریعے سے اپنے دنیا کا حصہ بھی نہ بھول۔ یعنی مال کو اگر آپ دنیا کی سہولتیں استعمال کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آخرت کا گھر بنانے میں تو لگے ہیں لیکن دنیا بھول گئی، سارا ہی مال اٹھا کے دے دیا، اب خود جو ہے بچے بیچارے ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، کھانا اچھا نہیں ہے، یہ جو ہے بیچارہ۔ اور ایسے بھی ہیں لوگ، ہمیں ملے ہیں جاننے والے ایسے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں دیں۔ ایک میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں، ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک تنظیم کے ساتھ، ایک جہادی تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو سارا جو ہے اپنا مال پیسہ سارا اس جہادی تنظیم کو دے دیا۔ اب بیچارے کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ تنظیم والے کر کیا رہے ہیں، پیسہ کدھر لگ رہا ہے، کوئی آؤٹ پٹ بھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اور کاروبار تھا، بزنس تھا، وہ بھی بالکل اب آدھے سے بھی کم رہ گیا ان کا، کیونکہ اب وقت بھی ادھر لگایا ہوا ہے، پیسہ بھی، سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے نہ ہو کہ آخرت بنانے کے لیے نیت تو خالص تھی ان کی بھی، لیکن اپنا جو دنیا کی سہولت ہے، اچھی جو فائدہ ہے وہ بھی آپ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ نہ بھولو۔ یعنی دیکھیں نا، ابھی جیسے سردیاں ہیں تو آپ اگر ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کر سکتے تو یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ آپ ضرور ہی ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ آپ کے پاس سہولت ہے، اللہ نے پیسہ دیا، حلال آپ کا مال موجود ہے، تو آپ گرم پانی کا انتظام کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو جو ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے شریعت میں کہ ضروری آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا،
ہاں زیادہ ثواب تب ملے گا جب آپ گرم پانی کا انتظام نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا سہولت نہیں ہے، یا کوئی اور جس طرح مسجد میں جو ہے گرم پانی کا بھی انتظام ہے، ٹھنڈا بھی، آپ کہیں کہ ٹھنڈے پانی میں سے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں ملے گا زیادہ ثواب، کیونکہ گرم موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا آپ کو کہ جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے تنگی میں ڈالیں۔ اسی طرح سخت گرمی ہے تو آپ گرمی میں نہیں بیٹھ سکتے، برداشت نہیں ہوتی ہے، گرمی میں بیٹھیں گے تو آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے، تو شریعت میں کوئی منع نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جو ہے ٹھنڈے پنکھے کا انتظام کریں، آپ ایئر کنڈیشن کا انتظام کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا حق مارا ہو یا دوسروں پر اپنے آپ کو برتی جتانے کے لیے، ضرورت نہیں ہے ایسے ہی لگا رہے ہیں آپ، ضرورت ہے آپ کو تو آپ اس ضرورت کو استعمال کریں، آپ اچھے کپڑے، اچھا جوتا، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی گاڑی، لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا کا جو ہے اپنا حصہ نہ بھولیں۔ اور آگے کیا کہا، وَأَحْسِن، اور احسان کریں، احسان کریں، کما احسن اللہ الیک، احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا۔ کیا مطلب کہ اللہ نے تجھے دیا ہے نا، تو بھی دے لوگوں کو۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا، جب دینا ہے کسی کو تو اس کے حق سے زیادہ دے دو، یہ احسان ہے کہ اللہ نے تجھے دیا ہے نا، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے جس طرح اللہ نے تیری علمی استعداد، تیری محنت، تیری کوشش کاوش سے تجھے زیادہ دیا ہے، اب تو بھی اگر خرچ کرنے لگے اللہ کے راستے میں تو جس کو دے رہا ہے یہ نہ دیکھ کے اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، دے دے اس کو، دے، اللہ نے تجھے دیا نا تو تو دے دے، خرچ کر، دینے والا بن، احسن، احسان کر۔ جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا، اس کا قرض دینا ہے اس نے، یہ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اب اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس تھوڑا کھاتا پیتا تھا، اچھا پیسہ ہے، لیکن اب جو ہے نقصان ہو گیا، وہ کاروبار ختم ہو گیا، اب آپ کہیں کہ چونکہ اس کے پاس تو اس کی زمین بھی ہے، اس کے پاس زیور بھی ہے، تو بیچے اپنا زیور، بیچے اپنا زیور، اپنا گھر بیچے، کرائے کے مکان پہ رہے اور اتارے اپنا قرضہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں، یہ نہ، اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ صدقہ کر سکتے ہیں تو دیں اس کو، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی دیں، آپ کا رشتہ دار ہے جس کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، پھر بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کو بھی دے دیں تو دیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو احسن، احسان یہی ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو اس کی حیثیت اور وہ نہ دیکھیں، پھر یہ چیک نہ کرتے پھریں کہ کتنا پیسہ ہے، کتنا کماتا ہے، دیں اس کو، دیں، احسان کریں، اللہ تعالیٰ اور آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ ایک سائڈ پہ جو ہے بھوکا ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کو آپ چھوڑ کے آپ اپنے رشتہ داریاں اور دوستیاں پال رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، اور جو ہے غریب مسکین جو اصل حقدار ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، حقداروں کو بھی دیں، اور پھر مانگنے کے لیے، لینے کے لیے جب آپ دینے لگے آ گئے تو پھر ان میں آپ جو پیمانہ لے کر ماپے نہیں، کیونکہ جیسا بھی ہے دیں، احسن، احسان کریں، اپنا مال خرچ کرنے پہ جب آئیں تو دیں، پھر جس طرح اللہ نے آپ کو دی، اللہ نے آپ کو گنتی کا حساب تو نہیں رکھا نا، گن کے دیا اللہ نے، کتنا مال دیا، کتنا پیسے دیے، کتنی زمینیں، جائیدادیں، دکانیں، پلاٹ، اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو دیتے ہیں نا، ان گنت دیتے ہیں، تو آپ بھی کبھی کبھی ان گنت دیں، ان گنت دیں، یہ چیز آپ آزما کے دیکھیں، اللہ کے راستے میں کبھی دیں نا، پتہ بھی نہ ہو کہ کتنے دیے ہیں، کبھی مسجد کے گلے میں ایسے ڈال دیں جیب سے نکال کے کہ گن ہے نہیں، کبھی کسی مسکین کے ہاتھ پر رکھ دیں، کبھی کسی کو دیں اس طرح کہ پتہ بھی نہ ہو، آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہ ہو، آپ کی بیوی کو، آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ نے دیے ہیں، کہ بھی کسی جگہ پر کوئی جو ہے پانی کا انتظام کر دیں، کوئی نلکا لگوا دیں، کوئی مسجد میں موٹر لگوا دیں، کوئی جو ہے قرآن پاک لے کے کسی جو ہے طالب علم کی، کسی مسکین یتیم طالب علم کی کفالت کریں تاکہ وہ کل کو جو ہے ایک جو ہے دین کا داعی بن سکے، اور پتہ کسی کو نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اصل دیندار مالدار، دیندار مالدار کا کردار، کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں نا سارے امر کیسے گئے، وابتغی، تلاش کر، وابتغی حکم ہے اللہ کا کہ تلاش کر، اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر، ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا کا بھی حصہ نہ بھول اپنا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، وہ بھی استعمال کر، تو حلال دی ہے اللہ نے، واحسن،
امر ہے، احسن، احسان کر، لوگوں پر بھی احسان کر، جو تجھ سے کم مال والے ہیں، جو تجھ سے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بھی احسان کر، دین کا کام کرنے والے، مساجد، مدارس، طلباء، علماء، ان کی خدمت کر، احسان کر ان پر، دے اللہ کا مال خرچ کر، کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تجھے دیا ہے نا، اللہ نے تجھے دیا ہے، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور اگلی چیز کیا ہے، لا تبغ الفساد فی الارض، اس مال کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ مچا، تبغ الفساد فی الارض، فساد کیا ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے فساد کیا، ایک ہے مال دے کر فساد خریدنا، جو مال کے ذریعے سے شوخیاں مارتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے پھر فساد آتا ہے، اپنا مال خرچ کریں گے دکھلانے کے لیے کہ اس نے اتنا مال، اتنا پیسہ اڑایا تھا، شادی پہ ہم اور اڑائیں گے، اس نے اتنی فیرنگ کی تھی، اتنے اس کے جو ہے ڈانس تھے، اتنے پروگرام تھے، اتنے راتوں کو جو ہے وہ قوالی نائٹ اور فلان نائٹ، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں لے آ کے ان کو نچا کے ان کے اوپر پیسے ڈال کے، اب دیکھیں حرام کا کمایا ہوا پیسہ حرام کاموں پہ ہی لگتا ہے، ورنہ جو آخرت کو ذہن میں رکھنے والا ہوتا ہے، حلال کمائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی ایسا اپنے پیسے کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ابھی میں ایک شاپ پہ تھا، کچھ سامان خرید رہا تھا، تو وہاں ایک بندہ بتا رہا تھا ہمارے ضلع میں کہ فلاں علاقے میں نا راتوں کو انہوں نے وہ مجرا کرایا، کنجریاں بلوائیں اور فلاں کیا، یوں کیا، اتنا پیسہ اڑایا، اور پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا، 50 بندے پکڑے ہوئے ہیں، بندہ سنا رہا تھا۔ اور اب جو ہے وہ پولیس والے بھی تو ایسے ہیں نا، یہ اگر سیدھے ہو جائیں، ہمارے ادارے اگر سیدھے ہو جائیں تو یہ کام ہو ہی نہ، پکڑ تو لیا انہوں نے، 50 بندے پکڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ بندہ بتا رہا تھا کہ اب وہ جو ایس ایچ او ہے یا ڈی سی او ہے، جو بھی وہ تھانے کا بڑا ایس ایچ او ہوتا ہے نا، تو وہ ان سے نا 27 لاکھ مانگ رہا ہے، 27 لاکھ۔ اب وہ کہتے ہیں 20 لاکھ لے لو۔ اب وہاں دکاندار جو تھا وہ کہہ رہا یار 27 لاکھ دیں گے تو کیسے دیں گے؟ میں چونکہ 2 منٹ میں بھی بات سننے لگ گیا، تو میں نے کہا حلال کا پیسہ ہوتا نا تو اس طرح کنجریوں پہ نہ لٹاتے، حرام کا ہے جو ادھر لٹا رہے ہیں، وہ 20 لاکھ دینے میں ان کو کیا حرج ہے؟ بالکل بات آپ نے ٹھیک کی ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں حلال کا پیسہ جو وہاں تو 10-50 کی، یہاں میرے پاس آ کے بھی رعایت آپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا دکان والے کے پاس، جس کے پاس جو ہے حرام کا پیسہ ہے اس نے ہی لٹانا ہے، اور اسی سے فساد ہوتا ہے۔ یہ ہے پیسے کو فساد، پیسے کے ذریعے سے فساد خریدنا، پیسے کے ذریعے سے جہنم خریدنا ہے، حرام مجروں پہ اور کنجریوں پہ اور بےہودہ کاموں پہ، شادیوں پہ پیسے اڑانا، صرف اس لیے ایک تو اپنی جو ہے جنسی لذت، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، جس سے پوری نہیں ہوتی اور جو ہے وہ بگڑتی ہے، اور دوسرا فساد، دوسرے دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح کتنا پیسہ اپنی شادی پہ اڑا دیا، ہمارے پاس بھی ہو، وہ بھی اڑانے کے لیے وہ حرام کمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لا تبغ الفساد فی الارض، اس پیسے کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ مچا، پیسے کے ذریعے سے ہی فساد ہو رہا ہے۔ لا تبغ الفساد فی الارض، ورنہ جو مالدار مسلمان ہوتا ہے، جس کی آخرت پر نظر ہوتی ہے، وہ اس پیسے کے ذریعے سے زمین میں فساد نہیں مچاتا۔ تو یہ نصیحتیں ہیں، ان کو یاد رکھیں، آگے بھی کچھ بات ہو رہی ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ، پیسے کے ذریعے سے آخرت کا گھر خریدنا ہے، آخرت کے لیے، جہاں پہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو وہاں پہ مال خرچ کرنا ہے، اور دنیا کے جو جائز سہولیات ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے اور احسان کرنا ہے خرچ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس پیسے کے ذریعے سے فساد نہیں مچانا۔ جب یہ نصیحت کی اس کو تو اس نے آگے سے کیا کہا، مجھے تم سمجھانے آگے ہو، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی بنا پر مجھے ملا ہے۔ جو آج مومن مسلمان ہوتا ہے اس کا کردار یہ نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ میرے علم کی بنا پر ملا ہے، میری محنت کے بل بوتے ہوئے ملا ہے۔ جس کی نظر آخرت پہ نہیں ہوتی، جو اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ یہ جواب دے گا کہ میری ڈگری بڑی اونچی ہے، میرا ذہن بڑا اچھا ہے، میرے جو ہے تعلقات بڑے اونچے ہیں، اور میرا علم بہت زیادہ ہے، میری ذہنی صلاحیتیں، اور میں محنت بہت کرتا ہوں، اس لیے مجھے یہ مال ملا ہے۔ قارون کی یہ سوچ تھی، اس نے کیا کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے نا اس علم کی بنا پر مجھے یہ مال ملا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے جواب دیا، اولم یعلم ان اللہ، کیا یہ نہیں جانتا اللہ نے ان سے پہلے بڑے بڑے مال والوں کو ہلاک کر دیا، من القرون، کئی بستیوں کو، کئی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم قوہ،
جو اس سے قوت میں بھی بڑے تھے، طاقت میں بھی بڑے تھے، اقتدار بھی ان کے پاس زیادہ تھا، مال و دولت بھی ہم نے ان کو زیادہ دی تھی، اکثر جمع، ان کی جماعت بھی زیادہ تھی۔ اب چونکہ اکثر جو ہے مال والے، ان کے ساتھ لوگ بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، ایک گروہ اور ایک لشکر بن جاتا ہے، اور وہ بھی ان جیسے بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان سے اللہ فرماتے ہیں اس سے اکثریت تھے جماعتوں میں، لوگ بھی ان کے زیادہ تھے، اور ان سے پھر ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا، جب انہوں نے اس مال کے ذریعے سے فساد خریدا، مال کے ذریعے سے آخرت نہیں بنائی، مال کے ذریعے سے احسان نہیں کیا، بلکہ فساد اور بغاوتیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب بغاوت کی جاتی ہے، فساد، جب حرام ذریعے سے مال کمایا جائے تو پھر بغاوت بھی خود بخود ہوتی ہے۔ ایک بندہ جب حرام ذریعے سے مال کمائے گا تو کسی کا حق مارے گا نا، کسی کا حق مارے گا، کسی کم دے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، کسی کا حق کھائے گا، کسی کو مزدوری نہیں دے گا۔ جب جس کی مزدوری نہیں دے گا، جس کا حق کھائے گا، وہ کیا کریں گے؟ ان کے دل میں انتقام کی آگ ابھرے گی، ہوگا نا۔ جب وہ انتقام لینے پہ آئیں گے تو پھر لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ دنیا میں انتقام کی آگ سے ہی لڑائیاں اور جھگڑے و فساد اسی لیے ہوتے ہیں، کیونکہ مال و دولت کو استعمال درست طریقے پر نہیں کیا جاتا۔ اگر مالدار حلال کمائیں اور مزدور کو اس کی مزدوری پوری دیں، حق والوں کو ان کا حق دیں، اور اپنا مال جائز اور درست طریقے پر غریبوں میں، مسکینوں میں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو فساد نہیں ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ ان غرباء کے دل میں بھی امیر کی محبت پیدا ہوگی کہ ہماری ایک تو مزدوری بھی دیتے ہیں اور ہم پر احسان بھی کرتے ہیں۔ احسن، احسان یہی ہے نا، احسن، احسان کرو کہ ان کے حق سے زیادہ ان کو دے دو، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ فَخَرَجَ، پھر وہ نکلا ایک دن زیب و زینت میں۔ اب زینت کرنا ایک حد تک اسلام کی حدود و قیود میں رہ کر اللہ کو پسند ہے، خوبصورت بنے، لیکن وہ زینت کر رہا تھا اترانے کے لیے، اپنا جو ہے غرور دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں پر اونچا بنانے کے لیے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا چاہتے تھے نا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت دی جاتی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، اکثر لوگ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں وہ مالدار لوگوں کو دیکھ کر یہی ان کے ذہنوں میں خمار ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس جیسا پیسہ مل جائے، ہمیں بھی اتنی دولت مل جائے، ہمارے پاس بھی گاڑیاں آ جائیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ لے کہاں سے رہا ہے، یہ حرام ذرائع سے پیسہ اس کو ملا یا حلال طریقے سے ملا ہے۔ ان کی یہ پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ یریدون الحیات الدنیا، وہ چاہتے دنیا ہے کہ جس طرح اس کو دنیا ملی ہے، چاہے آرام سے ملی ہے، تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، وہ چاہتے ہیں ہمیں بھی مل جائے۔ آج بھی میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس دور میں سب سے بڑا جو فتنہ بنا ہوا ہے نا، یہ فیملی بلانگنگ ہے۔ یہ ویڈیوز بنا کے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو دکھا کے پیسے کمانا، اور پھر بڑی بڑی گاڑیاں لے کر اور دبئی کے اور دوسرے ملکوں کے ٹور کرنا، اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کے دنیا کو دکھانا، یہ کئی لوگوں کے لیے جو فساد اور بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کئی چھوٹے طبقے کے لوگ، عام انسان، وہ جب دیکھتے ہیں ان کو کہ اتنی فیملی بلانگ، اتنے یوٹیوب سے جو ہے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، اتنے ڈالر آ رہے ہیں، اتنا کچھ ہمارا بن رہا ہے، تو پھر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس حرام کاری کے ذریعے سے ہم بھی جو ہے وہ پیسہ کما لیں، جبکہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لیں، اور اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے والا بنا دیں۔ قال انما اوتیتو علی علم، وہ کہنے لگا مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ تو جو دنیا دار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ انما یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی اس جیسا مل جاتا۔ تو کبھی بھی ان یوٹیوبرز اور یہ جو فیملی ولاگنگ کرنے والے، اپنی بہن، بیٹی اور اپنی عزتیں دکھا کے حرام کمانے والے، ان کو دیکھ کر کبھی یہ نہ کہیں کہ ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اللہ کی پناہ مانگیں ایسے پیسے سے جو پیسہ حرام کا ہو، جو عزت اور غیرت کو نیلام کر کے ملے، اس پیسے سے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عزت کی روزی دیں، حلال کی دیں۔ یریدون الحیات الدنیا، دنیا چاہنے والے جن کا صرف مطمع نظر دنیا ہوتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے، پیسہ آ جائے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، حلال ہو حرام ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جو دیندار، آخرت والا مسلمان مالدار ہوگا، اس کی یہ سوچ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی سوچ کیا ہوگی آگے؟ وقال الذین
اوتل علم، اور وہ لوگ جن کے پاس اصل علم تھا. اصل علم کیا ہے؟ اصل علم یہ ہے کہ انسان کو زندگی کی سمجھ آ جائے، دنیا کی سمجھ آ جائے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، اصل ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جن کو زندگی کے مقصد کا پتہ تھا انہوں نے کیا کہا، وَيْلَكُمْ، افسوس تم پر، افسوس ہے تم پر. کس حرام کمانے والے، کس اللہ کے باغی جیسا تم بننا چاہتے ہو، تم اس جیسا پیسہ لینا چاہتے ہو. آج بھی کئی لوگ ایسے دیندار موجود ہیں نا جو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام کاری ہے، یہ ناجائز راستہ ہے، غلط راستہ. ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرو کہ حرام ذریعے سے کما رہے ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی بندہ آپ کو کہے کہ لاکھوں ڈالر لے لو اور دنیا کی آگ میں چھلانگ لگا دو، آپ لگاؤ گے؟ ہرگز نہیں لگاؤ گے نا. دنیا، اب کل پرسوں فیس بک پہ کسی نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی، وہ لاوا جو ہے اس کی ویڈیوز بنی ہوئی تھی، پہاڑوں کے اندر سے جو آگ نکلتی ہے، لاوا بن رہا ہے، پھوٹ رہا ہے. اس نے اوپر لکھا ہوا تھا، کیا لاکھوں ڈالر لے کر کوئی بندہ اس میں چھلانگ لگائے گا؟ کبھی نہیں لگا سکتا. لیکن چند ڈالروں کی خاطر یوٹیوب جو دے رہا ہے، جو فیس بک دے رہا ہے، ان ڈالروں کی خاطر اپنی ماں بہن بیٹی کو بے پردہ کر کے اور بےہودہ باتیں کر کے دکھا کے تم ان ڈالروں کے چکروں میں لے رہے ہو. وہی بات ہوئی نا، بے پردگی کر کے، بے حیائی کر کے، حرام کے وہ پیسے لینا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے نا. تو ایمان والے، اہل علم والے، تقوی والے آج بھی موجود ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، افسوس ہے تم پر کہ ان ڈالروں کے لالچ میں آ کر تم اپنی غیرت کو نیلام کر رہے ہو، تم اپنی عزتوں کو نیلام کر رہے ہو. وَيْلَكُمْ، افسوس تم پر. ثواب اللہ خیر، صبر کرو، اللہ نے جو دی ہے اسی پہ راضی رہو. اللہ نے کم دی ہے تو اس پہ راضی ہو جاؤ، اسی میں اپنی ضرورتیں پوری کرو. اللہ تعالیٰ ضرورتیں سب کی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بہتر ہے، اور اللہ کے لیے محنت کرو، اپنی آخرت کا گھر تلاش کرو. خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ بہتر ثواب اس کے لیے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ صبر، یہ آخرت کا انعام یہ کن کو ملتا ہے؟ لا یلقاها، یہ نہیں ملتا الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو. صبر کریں گے تو آخرت ملے گی. ورنہ دنیا دار لوگ جو حرام ذرائع سے دنیا کما رہے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے کئی لوگوں کے صبر بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. آخرت کا گھر پانے کے لیے، اللہ کا فائدہ اور اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، وہ ثواب کن کو ملتا ہے؟ الا الصابرون، صبر کرنے والوں کو. حرام کی دولتوں کو دیکھ کر حرام ذرائع سے دولت کمانے کے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ دیں، حلال کا دیں. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اور دنیا کی دولتوں کو دیکھ کر للچائی نظر ان کی طرف نہیں اٹھانے. سورہ آل عمران کے آخر میں ہے نا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. کہیں یہ دنیا کا مال و متاع، ان لوگوں کا دنیا میں گھومنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے. کہیں تم حرام کاری میں اور حرام ذرائع سے مال کمانے کے چکروں میں نہ پڑ جاؤ. یاد رکھو، متاع قلیل، بہت تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فخسفنا بھی، ہم نے دھنسا دیا اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی. کوئی ایسی جماعت نہیں تھی، کوئی ایسا لشکر نہیں تھا، اس کا پیسہ اس کو بچا نہ سکا. اس کا سارا مال اٹھا کر اس کے سر پہ رکھا گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک انسان تکبر میں اپنی جو ہے چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے تکبرانہ چال چل رہا تھا. اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک وہ دھنستا ہی جائے گا. دھنسا دیا اللہ نے اس کو. کوئی اس کا گروہ ایسا نہیں تھا، کوئی اس کا لشکر ایسا نہیں تھا جو اس کو بچا لیتا. ینصرون، جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا. اللہ نے تو خود دھنسایا تھا نا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس کو بچا لیتے، لیکن اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے. پھر وہ لوگ جنہوں نے کل کو تمنا کی تھی نا، کاش ہمیں بھی اس قارون جیسا مال ملتا، وہ کہنے لگے افسوس ہیں. تمنوا مکانوا بالامس یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، افسوس اب انہیں سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں، وسعتیں عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. لولا من، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اب ہمیں سمجھ آئی کہ اگر ہمیں ویسا مال ملتا اور ان جیسے بن جاتے تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا جاتا نا. اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں کم دیا اور اپنا فرما بردار بنایا. اللہ ہمیں انہوں نے پھر اس پر توبہ کی کہ کل ہم نے فرعون جیسا بننے کی تمنا کیوں کی تھی. من آمن،
لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان ہم پہ نہ ہوتا اور ہمیں بھی ویسا مال دیا جاتا تو ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا نا. بھائی کہ انہوں نے کیا کہا، لا یفلح الکافرون، کفر کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. آگے اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الاخرہ، آخرت کا گھر اصل ہے کن کے لیے؟ لا یریدون علوا فی الارض، جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، آخرت کا گھر اصل ان کے لیے. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے اس رزق حلال مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کا گھر بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.